بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی زیادہ سخت وقت آیا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مرزا نے یہ گفتگو پبلک سیشن نمبر 28 میں کی ہے جو مارچ 2022 میں اپلوڈ ہوا ہے، یعنی 9 مہینے پہلے۔ اس میں 2 گھنٹے 10 منٹ کے بعد مرزا نے یہ گفتگو کی، آپ خود سن لیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ جس آدمی کے دل میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور احترام ہو، اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر کیا حالات آئے تھے، وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، اگرچہ اس کی گردن ہی کیوں نہ کٹ جائے، اگرچہ اس کا بدن چھلنی کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میرے اوپر نعوذ باللہ دور نبوی سے زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ لیکن مرزا جہلمی نے پوری بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے یہ بات کر دی۔ ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ مرزا نے کون سی قربانیاں دی ہیں، کون سے مشکل حالات دیکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اور یہ بات بھی ان دنوں میں کر رہا ہے جن دنوں میں مرزا اے سی روم میں بیٹھ کر اپنی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے اور تیز اے سی چلا کر۔ اس کا بھی ہم آپ کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ پبلک سیشن نمبر 28 تھا جس کے اندر اس نے یہ گفتگو کی ہے۔ ہم آپ کو اس سے پہلے لے چلتے ہیں پبلک سیشن نمبر 1 اور پبلک سیشن نمبر 2 میں۔ آپ اس کی گفتگو سنیں، اندازہ کریں کہ یہ اے سی میں بیٹھ کر بلکہ فل اے سی چلا کر اپنی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے۔ آخری ویک ہی ہوگا بجلی کی آزمائش کے حوالے سے، اگلی بار انشاءاللہ ہمارا بڑا جنریٹر آ جائے گا تو یہ یہاں تو لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اتنی پبلک کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی۔ یار تھوڑا آگے ہو جائے نا آپ، یہ کام بھی اب مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ آگے ہو، بہت جگہ ہے میرے بھائی، بہت جگہ ہے، آگے ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کو اے سی کی ٹھنڈ کم لگے گی۔ انہوں نے اے سی بھی اتنے لاتے ہیں نا، یہ پردہ آگے کر دیں تاکہ کولنگ نہ ضائع ہو۔ ہاں جی۔ ایک دن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور جنریٹر بھی نہ ہونے کی وجہ سے مرزا کے لیکچر کے دوران اے سی جو نہ چل سکا تو مرزا کو فوراً یرموک اور قادسیہ یاد آ گئی۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں، انہوں نے تو ریگستان کی گرمیوں میں قادسیہ اور یرموک لڑی ہوئی ہے جس میں واپسی کے چانسز بھی کوئی نہیں تھے۔ انشاءاللہ امید ہے کوئی اس گھڑی کے مطابق 1:30 بجے تک چلائیں گے۔ اگر آپ کو گرمی زیادہ لگی تو پہلے بند کر دیں گے، آج بجلی بھی نہیں ہے، لیکن یہ انشاءاللہ امید ہے کہ آخری ویک ہی ہوگا بجلی کی آزمائش کے حوالے سے، اگلی بار انشاءاللہ ہمارا بڑا جنریٹر آ جائے گا تو یہ یہاں تو لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اتنی پبلک کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی۔ اگر مرزا کے اندر تھوڑی سی شرم و حیا ہوتی تو صرف اس ایک پہلو کو ہی دیکھ لیتا جو اس نے خود بیان کیا ہے کہ تھوڑی دیر بجلی گئی تو کتنی ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور فوراً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیاں یاد آ رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ نشے میں تھا یا کس حالت میں تھا، اتنی بڑی بات اس نے کر دی کہ ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی جہلمی فرقے کے لوگوں پر کون سا مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ یہ تو اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، کڑھائیاں کھا رہے ہیں، اے سیوں میں وقت گزار رہے ہیں، ان کے بھی کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا ہوں بلال بھائی؟ ہاں، علی بھائی کے ساتھ تو رات کا کھانا نہیں کھا رہا۔ رات کا کھانا انشاءاللہ علی بھائی کے ساتھ کھائیں گے اور کافی اچھا وقت گزرے گا، آج اے سی میں گزرے گا مگر سارا۔ یہ تھا مرزا کا خاص شاگرد شاہد مرزا اور اس کے ساتھ موجود تھا بلال قریشی۔ تو علی بھائی نے ہمیں مٹن کڑھائی کھلائی بڑی زبردست، بہت زبردست، اور میں نے تو ایسی مٹن کڑھائی عرصے بعد کھائی ہے، بہت زیادہ کھائی ہے میں نے بھی پیٹ بھر کے کھائی ہے اس کو۔ یہ مرزا کے 2 اور خاص شاگرد ہیں جو مرزا کی اکیڈمی میں بیٹھ کر اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اے سی میں ان کا وقت گزر رہا ہے، اچھے کھانے کھا رہے ہیں، ویڈیو کلپس بھی بنا رہے ہیں اس پر۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ ان کو اور اچھا کھلائے، لیکن تھوڑی سی شرم و حیا ان کو آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ ہم پر
پر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر آنے والی تکالیف کے ساتھ تقابل تو بہت بعد کی چیز ہے۔ ہم مرزے کی زبان سے ہی آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی بعض مسلمان کتنی تکالیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ جب برما کا ایشو ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یار کیا پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو انصار مدینہ بن جائے؟ کیا ہماری حکومت جو رونا پیٹنا ڈال رہی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کئی تین نسلوں سے وہ کشتیوں میں رہ رہے ہیں سمندروں کے اندر، ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کشتیوں میں ہی رہتے ہیں، اسی میں مٹی اوپر ڈالی ہوئی ہے، کھاتے ہیں اگاتے ہیں اپنی، کیا ان کی گزر بسر ہے؟ 2 وقت کی روٹی ان کے لیے، بس پوری زندگی کی جد و جہد ان کی یہ ہے۔ کوئی فیسلٹی نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، کوئی فروٹ نہیں، بس 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ ان کی شکلیں بتا رہی ہیں، ان کی صحتیں بتا رہی ہیں آپ کو۔ برما کے جن مسلمانوں کی حالت زار مرزا خود اپنی زبان سے بتا رہے ہیں، ان مسلمانوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ نعوذ باللہ ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ بہرحال اس پر تو بہت زیادہ تفصیل کی جا سکتی ہے اور بہت زیادہ واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مرزے نے یہاں جھوٹ بھی بولا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ مرزا اپنے اس جھوٹ سے توبہ کرتا، استغفار کرتا، علی الاعلام رجوع کرتا اور یہ مان لیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن مرزے نے اپنے اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے کئی جھوٹ اور بول دیے۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے کلپ میں پیش کی جائے گی، ایک ایک جھوٹ کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔